وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ حضرات، میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے نیکیوں کے مٹکے میں گناہوں کے چھید۔ نیکی اور بدی کا تصور دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں میں موجود ہے۔ ہر شخص کے دل میں کم یا زیادہ خوف خدا ضرور رہتا ہے، لیکن کوئی بھی مذہب برائی کی تعلیم نہیں دیتا۔ مگر پھر بھی دنیا میں برائیوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ خطائیں کرنا، غلطیوں کے مرتکب ہونا انسانی فطرت مانا جاتا ہے، لیکن اگر دل میں خطاؤں پر شرمندگی اور گناہوں پر ندامت کا احساس باقی ہو تو انسان کے راہ راست پر آنے کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ لیکن اگر احساس زیاں جاتا رہے، ضمیر گونگا ہو جائے، صحیح اور غلط کی تمیز باقی نہ رہے، دل سے اچھا اور برے کا فرق مٹ جائے تو برائیوں کا بول بالا ہو جاتا ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے بات شروع کریں ملاوٹ کے گناہ سے۔ دودھ بنیادی طور پر بچوں کی غذا ہے، جس پر بچوں کی نشو و نما کا انحصار ہے۔ اگر بچوں کے دودھ میں غذائیت کم یا برائے نام رہ جائے تو سوچئے ہماری نسل پیدائشی سے کمزور ہو جائے گی۔ ملاوٹ کے اس عمل پر اب نہ کسی کو احساس شرمندگی ہے، نہ اپنی نئی نسل سے کوئی ہمدردی کا جذبہ۔ کسی نے دودھ فروخت کرنے والے دکان کا نرخ نامہ واٹس ایپ پر پوسٹ کیا، جو یوں تھا: دودھ فی لیٹر 80 روپے، خالص دودھ فی لیٹر 90 روپے، واقعی خالص دودھ 100 روپے فی لیٹر، بخدا خالص دودھ 120 روپے فی لیٹر۔ یہ نرخ نامہ پڑھ کر ہمارے ایک شاعر دوست نے کہا، اس خالص بیانی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ لیکن حیدرآباد کے ایک بڑے ڈیری فارم نے خالص بیانی کا ایک الگ انداز اپنایا۔ وہ اپنے دودھ کی پیکٹ پر لکھتے ہیں، خالص بھینس کا دودھ۔ اس ڈیری فارم کا کاروبار کافی پھیلا ہوا بھی ہے۔ شاید ان کے گاہک یہ سوچ کر دودھ خریدتے ہیں کہ چلو بھینس تو خالص ہے۔ حضرات کہتے ہیں جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ لوگ اگر جھوٹ سے پرہیز کرنے لگیں تو سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر اب یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے ہم ذرا سی جھجک بھی محسوس نہیں کرتے۔ عام طور پر متقی اور متشرع حضرات اپنے بے ریش احباب کو داڑھی کی سنت پوری کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم صادق و امین کے امتی ہیں، ہمارا زور تو سچ بولنے کی عادت ڈالنے پر ہونا چاہیے تھا۔ حضرات، گناہ یا جرم صرف قتل و خون، چوری اور ڈاکہ زنی ہی نہیں، بلکہ جسے ہم کم درجے کے گناہ تصور کرتے ہیں، جیسے وعدہ خلافی، غیبت، چغلی، رشوت دینا یا لینا، اسراف بیجا، غذائی اشیاء کا ضائع کرنا، ناجائز کمائی، مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، امانت میں خیانت، عدل و انصاف سے کام نہ لینا، دل شکنی، ناشکری وغیرہ بھی گناہ میں شمار ہیں۔ آپسی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے کچھ باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور پھر آپس میں تجارتی یا اور نوعیت کے معاملات کرتے ہیں۔ خصوصاً آجر و اجیر کے درمیان ہونے والے معاملے میں اکثر نااتفاقیاں اور اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ عام طور سے آجر کی جانب سے ملازمین کے استحصال کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اکثر آجر معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہوئے اپنے ملازمین کے حقوق تلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں لیبر کورٹس قائم ہیں، جہاں آجر و اجیر کے تنازعات طے کیے جاتے ہیں۔ لیکن آجر پر جتنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اتنی ہی اجیر یا ملازم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جیسے آجر کی ذمہ داری ہے کہ معاہدے کے مطابق اپنے ملازم کا معاوضہ یا حق ادا کرے، ویسے ہی ملازم پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھائے۔ جن گھنٹوں یا اوقات کار کے لیے انہیں معاوضہ مل رہا ہے، اس وقت کے دوران کوئی ذاتی کام نہ کرے، ڈیوٹی سے غافل ہو۔ اسراف بیجا۔ آج دنیا میں ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ دنیا میں کروڑہ افراد ایسے ہیں جنہیں دن میں ایک وقت بھی بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا۔ ہمارے سامنے ایسی تصویریں آتی رہتی ہیں جن میں لوگ کچرے کے ڈھیر سے غذائی اشیاء جمع کر کے کھاتے اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی آتے ہیں
جب لوگ ریسٹورنٹس اور تقاریب میں بے دردی سے خوراک ضائع کرتے ہیں، لوگ گنجائش سے زیادہ خوراک اپنی پلیٹ میں لیتے ہیں، پھر اس کی بڑی مقدار پلیٹ میں چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ یہی عمل لوگ پانی کے استعمال میں بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں انسان اور دیگر جاندار پانی کے لیے ترستے پھرتے ہیں، پھر بھی پانی اور خوراک ضائع کرنے کے گناہ پر لوگوں کے کان پر جوں تک نہیں دیکھتی۔ حضرات، 1990 کی دہائی میں جب ہم سعودی عرب آئے تھے تو انٹرنیشنل کال کرنے کے لیے 12 ریال پر منٹ ادا کرنے پڑتے تھے۔ لوگ بڑے محتاط انداز میں اپنے اہل خانہ سے بات کرتے تھے، بھلا ہو اس سیٹلائٹ نظام کا جس کے ذریعے نہ صرف بات کرنا بلکہ دو بدو ویڈیو کالنگ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مفت۔ اب جب سے یہ چیز مفت حاصل ہوئی ہے تو لوگ اسے بے دریغ اور بے جا استعمال کرنے لگے ہیں۔ لوگ کام کے دوران، چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی فون پر لگے رہتے ہیں۔ شادی شدہ خواتین اپنی والدہ سے فون پر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات کرنے کے بعد ان کا آخری جملہ یہ ہوتا ہے، اچھا امی، پھر فرصت سے بات کروں گی، اللہ حافظ۔ کہیں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے بیوی سے سالن میں نمک نہ ہونے کی شکایت کی۔ بیوی نے جواب دیا، وہ میں فون پر مصروف تھی کہ سالن جل گیا۔ اس پر شوہر نے کہا، سالن کے جلنے سے نمک نہ ہونے کا کیا تعلق؟ تو بدلا سنج بیوی، جو ذرا کم پائی جاتی ہیں، نے مسکرا کر کہا، میں نے جلے پر نمک چھڑکنا مناسب نہیں سمجھا۔ کسی چیز کے مفت حاصل ہونے پر اس کا بے دریغ اور بے رحمی سے استعمال کرنا، اس سے انسان کی نیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بات چھوٹی سی ہے مگر بہت عام ہے۔ جیسے گھر میں ہوں تو ٹیشو باکس سے لوگ 2 پیپر کھینچیں گے، مگر باہر ریسٹورنٹ وغیرہ کے ڈبے سے 5-6 ٹیشو سے ہاتھ مل کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح بفے سسٹم ڈنر والی ریسٹورنٹس یا شادی وغیرہ کے ڈنر میں اپنی ضرورت سے زیادہ لوازمات پلیٹ میں لیتے ہیں اور انہیں پورا کھائے بغیر چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کی قیمت ادا کرنی نہیں پڑتی۔ حضرات، اوپر ہم نے عدل و انصاف کا ذکر کیا۔ عدل و انصاف سے کام نہ لینا بھی گناہ ہے، مگر یہ موضوع اب بڑا وسیع ہو گیا ہے، خصوصاً فرقہ وارانہ جذبات بھڑکانے کے الزام میں ہو رہی گرفتاریاں، بابری مسجد کے دونوں مقدمات میں سنائے گئے فیصلے وغیرہ کے بعد یہ موضوع اب ایک مکمل مضمون کا متقاضی ہو گیا ہے، لہٰذا اس پر آئندہ گفتگو کریں گے۔ فی الحال اس موضوع پر ایک شعر آپ کی نظر کر کے آگے بڑھیں گے۔ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ حضرات، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا کہ دنیا میں ہر شخص نیکی بدی کا فرق اور اچھے برے کی تمیز ضرور رکھتا ہے، مگر پھر بھی اپنے گناہوں یا خطا کا سلسلہ بند نہیں کرتا۔ آستانوں پر حاضری، منتیں، مرادیں اور اغیار کا اپنے بتکدوں میں ماتھے ٹیکنا، صنم خانوں اور خانقاہوں میں کفارے کے طور پر چڑھاوے پیش کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ اپنے عقیدے کے مطابق عبادتوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، بقول شخص سال بھر گمراہ اور رمضان میں عمرہ کی پابندی بھی کرتے ہیں، یعنی یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے والا معاملہ ہے۔ حضرات، ہم اپنی گفتگو کی شروعات ملاوٹ کے ذکر سے کی تھی۔ دنیا میں ملاوٹ ہر سطح اور ہر چیز میں ہے، حد تو یہ کہ انسان دوائیں تک نقلی اور ملاوٹ والی بنا کر پیسہ کما رہا ہے۔ اسے بے ضمیری کی حد کہا جا سکتا ہے، اور اس کاروبار میں ہمارے سماج کے بہت سے سفید پوش شامل ہیں جو اس کاروبار میں لکھ پتی اور کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، اے زر تو خدا نیست، لیکن ان ضمیر فروشوں نے اس کو اے زر تو خدا است بنا دیا ہے۔ حضرات، زندگی میں نیکی بدی یا اچھے برے اعمال کا ریل کی پٹری کی طرح ساتھ ساتھ چلنا ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے نیکیوں کا مٹکا اجر و ثواب کے نل کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، جس میں مسلسل نیکیاں ٹپک تو رہی ہیں، مگر مٹکے میں گناہوں کے چھید کی وجہ سے نیکیاں مٹکے میں جمع نہیں ہو پا رہی ہیں۔ لہٰذا ہم جب تک گناہوں کے چھید بند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارے سارے کار خیر بے فیض ہیں۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش
تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جامع جم تجزیاتی مضمون پیشکش ڈاکٹر عبدالقیوم۔ مضمون کا عنوان ہے جھگڑا ناگورنو کاراباخ کا۔ ناگورنو کاراباخ آج عالمی سیاست کا ایک پیچیدہ اور نازک مسئلہ بن گیا ہے۔ 27 ستمبر سے جاری تنازع، جس کی تاریخ ایک صدی پر محیط ہے، پر آج جنگ کے مہیب بادل منڈلا رہے ہیں۔ ناگورنو کاراباخ، جس کا رقبہ 4400 مربع کلومیٹر اور پہاڑیوں سے محصور ہے، جن کی اوسط اونچائی 1100 میٹر ہے، 1921 میں جوزف اسٹالن، جو قومیتوں کا کمشنر تھا، نے ناگورنو کاراباخ کو آرمینیا سے علیحدہ کرتے ہوئے اسے آذربائیجان میں ضم کر دیا تاکہ ترکی کو خوش کرتے ہوئے مغربی طاقتوں کے خلاف اس کی تائید حاصل کی جا سکے۔ جولائی 1927 میں کاراباخ کی سرحدوں کا تعین اس طرح سے کیا گیا کہ آرمینیا کے تمام دیہات کاراباخ میں یکجا ہوں اور آذربائیجانی علاقے آذربائیجان میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تقریباً 1.5 لاکھ آبادی میں کوئی مسلمان نہیں، بلکہ 99% عیسائی آباد ہیں، 1% دیگر نسلی قومیں ہیں۔ یہ اسٹالن ہی تھا جس نے 1927 میں اسے آذربائیجان کا صوبہ قرار دیا تھا اور اس کو 5 اضلاع میں تقسیم کیا تھا۔ دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے بکھراؤ کے بعد وسطی ایشیا میں پیدا ہونے والے 15 نوزائیدہ مملکتوں میں 6 مسلم مملکتوں میں ایک آذربائیجان ہے۔ تاہم سوویت یونین کے زوال کے حالات 1985 میں ہی شروع ہو گئے تھے، چنانچہ آرمینیا نے 1987 میں کاراباخ کے مسئلے کو چھیڑتے ہوئے تنازع پیدا کر دیا اور 1991 میں سوویت آذربائیجان کی پارلیمنٹ نے کاراباخ کے خصوصی موقف کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی اور اس کے 5 اضلاع کی تقسیم کو ختم کرتے ہوئے انہیں دیگر علاقوں سے منسلک کر دیا۔ اس طرح ناگورنو کاراباخ کی شناخت کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ آذربائیجان کے منسلکہ اضلاع کی آرمینیائی آبادی نے کاراباخ کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے ارتسک جمہوریہ کے قیام کے ذریعے ناگورنو کاراباخ کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ تاہم ارتسک جمہوریہ کو بین الاقوامی برادری میں قبولیت حاصل ہوئی اور نہ ہی اقوام متحدہ نے اسے تسلیم کیا۔ 1918 میں آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ہی روس سے آزاد ہوئے، لیکن 1922 میں سوویت توسیع پسندی کے نتیجے میں ان دونوں کا سوویت یونین میں انضمام ہوا اور جھڑپوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس انضمام کے قبل ہی ناگورنو کاراباخ کو لے کر 1920 میں ہی دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ 1988 سے آذربائیجان اور آرمینیا مستقل حالت جنگ میں تھے، چنانچہ تب سے لے کر اب تک زائد از 30 سال کے دوران اس تنازع میں زائد از 30,000 لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ 1991 اور 1994 تک جھڑپیں ہوتی رہی، تاہم سوویت یونین کی مداخلت سے مئی 1994 کو کرغزستان صدر مقام بشکیک میں ایک سہ فریقی معاہدہ آذربائیجان، آرمینیا اور ناگورنو کاراباخ کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کو بشکیک پروٹوکول کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اپریل 2016 تک کوئی جھڑپ دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہوئی۔ 2 دہوں سے زائد وقفے کے بعد 1 اپریل تا 15 اپریل 2016 کے درمیان آرتشک ڈیفنس اکیڈمی اور آرمینی افواج کی آذربائیجانی افواج کے ساتھ جھڑپیں ہوئی، جس میں آذربائیجان نے 14,900 ایکڑ زمین اور 2 پہاڑیوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ان جھڑپوں میں دونوں طرف تقریباً 200 سپاہی مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اس سال ماہ جولائی کی ابتدا میں جھڑپوں کا آغاز ہوا تو جولائی کے وسط میں آذربائیجان کے صدر مقام باکو میں جھڑپوں کے آغاز پر بھڑکے عوام سڑکوں پر اتر آئے، یہاں تک کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے اور آرمینیا کے خلاف سخت اقدام کے لیے نعرے بازی کرنے لگے۔ ان جھڑپوں کا آغاز 12 جولائی کی دوپہر سے ہوا، جس میں 16 جوان اور 1 شہری ہلاک ہو گئے۔
اس ایک دن میں تقریباً 12 جھڑپوں کی اطلاعات ملی۔ اس کے بعد جھڑپوں کا سلسلہ پھر سے چل پڑا۔ 12 جولائی کے واقعے پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ تصادم کے آغاز کی تمام تر ذمہ داری آرمینیائی فوج و سیاسی قیادت پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کی خلاف ورزیوں کے الزامات دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر عائد کیے۔ باقاعدہ جنگ کا آغاز 27 ستمبر کو اس وقت ہوا جبکہ ناگورنو کاراباخ کے لائن آف کانٹیکٹ کی دونوں جانب سے بھاری گولہ باری ہوئی۔ آذربائیجان نے ناگورنو کاراباخ کے صدر مقام اسٹیپنا کرڈ پر حملے شروع کیے۔ آذربائیجانی حکام کے مطابق 17 ستمبر کو 6 بجے سے ہی آرمینیائی افواج نے آذربائیجانی فوجی ٹھکانوں پر شیلنگ داغے۔ آذربائیجان نے اس آغاز کا موزوں جواب دیا۔ 28 ستمبر کو آذربائیجان نے الزام لگایا کہ آرمینیا کے مارے جانے والے فوجیوں میں شام اور مشرق وسطی کے عرب ممالک کے کرائے کے فوجی بھی شامل ہیں۔ اس طرح اب تک دونوں جانب سے ایک دوسرے کے ہیلی کاپٹرز، ڈرون اور طیارے مار گرائے جانے کے دعوے مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ ان جنگی سرگرمیوں کا اثر آذربائیجان اور ناگورنو کاراباخ کے شہریوں پر پڑا ہے۔ ان دونوں کی سیاسی قیادت نے 27 ستمبر کو فوراً مارشل لا نافذ کر دیا جبکہ آذربائیجان میں دوسرے دن سے اب تک مسلسل کرفیو بھی جاری ہے۔ 2 اکتوبر تک جاری جنگ میں آذربائیجان کے دعوے کے مطابق آرمینیا کے 2300 فوجی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ 200 ٹینک، 110 فوجی سواریاں اور دیگر جنگی آلات کو نقصان پہنچایا گیا ہے جبکہ آذربائیجان کے مرکز برائے معاشی اصلاحات، تجزیہ اور مواصلات کے مطابق آذربائیجان کے 1.2 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ جرید خارجہ پالیسی، جنرل فارن پالیسی کے مطابق آذربائیجان ہی مشکلات میں ہے چونکہ ناگورنو کاراباخ کے علاقے پر آرمینیا کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی فوج اس حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقے ناقابل عبور ہیں اور فوج کو جدید اسلحہ کے استعمال کی تربیت بھی حاصل نہیں ہے۔ تاہم آذربائیجان کے جنگی دعوے اس تبصرے کی حمایت نہیں کرتے۔ آرمینیا کو روس کا ساتھ ہے تو آذربائیجان کو ترکی کا ساتھ، حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان بمشکل 10 کلومیٹر کی سرحد ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ ناگورنو کاراباخ کے محض 4400 میٹر کے پہاڑی علاقے کے لیے ہے یا یہ ماجرا کچھ اور ہے؟ اصل ماجرا اس علاقے میں چھپی دولت کا ہے۔ یہ علاقہ مختلف النوع قدرتی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں سونے اور تانبے کے بھاری ذخائر موجود ہیں۔ سالانہ تقریباً 28 ٹن سونا اور تانبا نکلتا ہے اور ان کانوں میں 12,000 سے زائد مزدور کام کرتے ہیں۔ 1990 کے دہے سے سونے کے کانوں سے سونا نکالنا جاری ہے جبکہ تانبے کی کانوں سے کثیر مقدار میں تانبا نکالا جا رہا ہے۔ تقریباً 30 کمپنیاں یہاں کان کنی میں مصروف ہیں۔ تانبا اس قدر نکالا گیا ہے کہ اب تانبے کی کانوں میں صرف 15 برس تک کا ہی تانبا باقی ہے۔ ناگورنو کاراباخ کی خام گھریلو پیداوار GDP 2019 میں 716.8 ملین ڈالر تھی۔ اس جنگ کے خلاف عالمی رائے عامہ متحد ہے، یہاں تک کہ ترک کونسل جو سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر ممالک پر مشتمل ہے نے اس ایقان کا اظہار کیا ہے کہ فریقین بین الاقوامی قانون اور قواعد کا پاس و لحاظ اور 1993 میں سلامتی کونسل کی منظورہ قرارداد 884 پر عمل کریں گے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں بلکہ ایک تباہی کی وجہ بنتی ہے، چنانچہ جنگ کو مزید آگے بڑھانے کے بجائے اس کے حل پر غور کرنا چاہیے۔ روس اور ایران کی ثالثی کو قبول کرتے ہوئے فریقین کو بات چیت کی میز پر آنا چاہیے یا پھر شکبیک پروٹوکول پر عمل آوری کو یقینی بنانا چاہیے۔ بعض کے نزدیک یہ بھولی بسری جنگ ہے تو بعض کے نزدیک یہ ایک پراکسی وار ہے۔ اصل جنگ تو روس اور ترکی کے درمیان ہے، چنانچہ روس چاہتا ہے کہ یہ تنازع طول پکڑے اور دونوں فریقین کو وہ ہتھیار فروخت کرتا رہے۔ آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام